ناظرین آداب، روبی چینل کے دوپہر خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں سید انوار اللہ غوری۔ تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ عثمانیہ اسپتال میں ڈینگو کا قہر ہنوز جاری، مزید 6 نرسنگ طالبات متاثر۔ غیر قانونی خانگی ٹریولز گاڑیوں کے خلاف RTA عہدیداروں کی مہم جاری، تاحال 120 خانگی بسوں کے مالکین کے خلاف مقدمات درج۔ محبوب نگر میں سانحے کی CID کے ذریعے جانچ کرنے ریاستی حکومت کا اعلان۔ طالبان لیڈر حکیم اللہ محسود ڈرون حملوں میں ہلاک، 6 دیگر عسکریت پسند بھی ڈرون حملوں کا شکار۔ اور امریکی شہر لاس اینجلس ایئرپورٹ پر فائرنگ، 1 ہلاک و دیگر متعدد زخمی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ چیف منسٹر این کرن کمار ریڈی نے دیوالی کے موقع پر ملک، بیرون ملک اور دیگر مقامات پر رہنے والے تیلگو عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ برائی پر اچھائی کی کامیابی دیوالی کی اصل خوشی ہے۔ انہوں نے عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور کہا کہ اس تہوار سے عوام کی زندگیوں میں خوشیاں اور روشنیاں بکھر جانی چاہیے۔ سرکاری اسپتال عثمانیہ میں آئے دن ڈینگو کی وبا تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، جس کے سبب مریضوں اور نرسنگ طالبات کا جینا محال ہو چکا ہے۔ تازہ واقعے میں اسی اسپتال سے وابستہ نرسنگ کی 6 طالبات ڈینگو کی وبا سے متاثر ہوئی، جنہیں ICU میں رکھا گیا، جن کی حالت پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اس واقعے کے منظر عام پر آتے ہی مقامی میڈیا کے نمائندوں نے اسپتال انتظامیہ سے رجوع ہونے پر وہ صریحاً اپنی ذمہ داری سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے میڈیا کے سوالات کے جوابات دینے سے گریز کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ عثمانیہ اسپتال میں تاحال نرسنگ کی 2 طالبات ڈینگو بخار سے فوت ہو چکی ہیں، جس کے بعد بھی احاطے اسپتال میں صاف صفائی کے کوئی مؤثر انتظامات نہیں دکھائی دیتے، جس کی وجہ سے ڈینگو کی وبا تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ غور طلب ہے کہ اس اسپتال کے طبی عملے کا یہ حال ہو رہا ہے تو سوچئے کہ غریب مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ رکن پارلیمنٹ ایل راج گوپال نے کہا ہے کہ آندھرا پردیش کی تقسیم کا فیصلہ کرتے ہوئے سیما آندھرا میں کانگریس اپنی ساکھ سے محروم ہو گئی ہے۔ انہوں نے ریاست کی تقسیم کے بعد سیما آندھرا میں حکمران جماعت کے مکمل صفائی سے متعلق ایک اور سینئر کانگریسی قائد JC دیواکر ریڈی کے ریمارکس کی مکمل تائید کی۔ ایل راج گوپال، جو متحدہ آندھرا پردیش کاز کے سخت حامی ہیں، نے تاہم امید ظاہر کی ہے کہ 2014 کے انتخابات متحدہ ریاست میں منعقد ہوں گے اور ریاست کی یوم تاسیس تقریب آئندہ سال بھی منائی جائے گی۔ تلنگانہ پر کل جماعتی اجلاس کے نظریے کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکز کو عوام کی اکثریت کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کل جماعتی اجلاس کسی مقصد کا حامل نہیں ہوگا، جبکہ مرکزی حکومت کو عوام کی آواز سننی چاہیے اور کروڑہا تیلگو عوام کی خواہش کے برخلاف حکومت کیسے یہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ وزیر پنچایت راج جانا ریڈی نے کہا ہے کہ آنجہانی وزیراعظم اندرا گاندھی آج اگر زندہ ہوتی تو وہ تلنگانہ عوام کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے ریاست کو تقسیم کر دیتی تھی۔ وزیر پنچایت راج جانا ریڈی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے چیف منسٹر این کرن کمار ریڈی کے اس بیان کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کہی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ عوامی خواہشات کے مطابق کام کرتے ہوئے متحدہ ریاست کی برقراری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جانا ریڈی نے مزید کہا کہ کانگریس ہائی کمان چیف منسٹر این کرن کمار ریڈی کی حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دریں اثنا انہوں نے چیف منسٹر سے سوال کیا کہ انہیں ایسا کرنے کے لیے کس عوام نے کہا تھا، لہٰذا 1972 میں پارلیمنٹ میں جب اس وقت کی وزیراعظم اندرا گاندھی کے بیان کا حوالہ دیا جا رہا ہے جو بے بنیاد ہے۔
जबकि आंजहानी वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी अवाम के जज्बात की कद्र करती थी और रियासत को तकसीम कर देती थी। बादशाह उन्होंने कहा कि सदर तेलुगु देशम पार्टी अगर अलहदा रियासत की तायीद में मरकज़ को रवाना करदा मकतूब से दस्तबरदार होते हैं तो वो एहतजाज करेंगे। सदर APNGOs एसोसिएशन अशोक बाबू ने कहा है कि दस्तूर की दफ़ा 371D में तरमीम या उसकी तनसीख तक आंध्र प्रदेश की तकसीम नहीं की जा सकती। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने आंध्र प्रदेश की तकसीम का जायज़ा लेने के लिए जो कुल जमाती इजलास तलब किया है वो अश्क शोई के सिवा कुछ और नहीं है, जबकि इस इजलास से कोई मकसद हासिल होने वाला नहीं है। उन्होंने ताहम मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया है कि तकसीम के मसले पर तमाम सियासी जमातों और मुतल्लका फ़रीक़ैन के साथ बातचीत की जाए। अशोक बाबू ने मज़ीद कहा कि आंध्र प्रदेश की तकसीम जैसे बड़े मसले का कुल जमाती इजलास फ़ैसला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें उलझन का शिकार हैं और वो कुल जमाती इजलास के अलावा वज़रा के ग्रुप की तश्कील के नाम पर इक़दामात को तूल देने के ख्वाहां हैं। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि अगर रियासती असम्बली में तेलंगाना पर करारदाद लाई गई तो फिर एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। अशोक बाबू ने इल्ज़ाम आयद किया कि सियासी मकासद के लिए मरकज़ ने कुल जमाती इजलास तलब किया है। उन्होंने वजाहत की कि मुत्तहिदा रियासत का एहतजाज ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने दावा किया कि हत्ता के कौमी जमातों को भी अब ये एहसास हो गया होगा कि वोटों और सीटों के लिए रियासत की तकसीम की जा रही है। अशोक बाबू ने मजीद कहा कि वो वज़रा के ग्रुप को तस्लीम नहीं करते जो तकसीम के बाद पेश आने वाले मसाइल का जायज़ा लेने के लिए कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम की मुखालिफत करने वाली तमाम तंजीमों का इजलास 4 नवंबर को मुनक्किद होगा, जिसमें मुस्तकबिल के लाइहे अमल को कतियत देने के अलावा वज़ीर आज़म व दूसरे कौमी कायदीन से मुलाकात की तवारीख का फैसला किया जाएगा। తక్కువ చేసి మాట్లాడొద్దు అనేది మేము చాలా స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాం. భవిష్యత్తులో అటువంటి వ్యాఖ్యలు ఏమైనా చేసే మటుకి ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద మరి కొంత సీరియస్ గానే మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ఎంపీలకు కానీ కేంద్ర మంత్రులకు కానీ మేము అడిగేది ఏంటంటే మీరు సమైక్యవాదం ఆందోళన మీరు పాల్గొనలేకపోతే హ్యాపీగా ఢిల్లీలో కూర్చొని కానీ ఇక్కడికి వచ్చి ప్రజలకు మీరు అబద్ధాలు చెప్పే అవసరం లేదు. మీరు మీ నియోజకవర్గాలు రాకపోయినా కూడా ప్రజలు పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు. 66 రోజులు ప్రజలు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డా కూడా మీరు కనీసం నియోజకవర్గాలు కాకుండా ఇవాళ అంతా అయిపోయింది। महबूबनगर वाक़े के सिलसिले में सड़कों पर गैर कानूनी तौर पर चलाई जाने वाली खानगी ट्रैवल्स गाड़ियों के खिलाफ RTA के अहदेदारों ने अपनी मुहिम जारी रखी और 120 खानगी गाड़ियों के मालिकीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि 43 गाड़ियों को जब्त किया गया। दरियासना, विजयवाड़ा, महबूबनगर, हैदराबाद, मेदक, अनंतपुर, चित्तूर और कृष्णा में दस्तावेजात और परमिट के बगैर चलाई जाने वाली गाड़ियों को जब्त किया गया। दूसरी जानिब RTA महकमे की इस मुहिम से मुतासिर होने वालों ने एहतजाज करते हुए कहा कि हुक्काम को गाड़ियों के दस्तावेजात और परमिट्स के बजाय गाड़ियों की हालत की जांच करनी चाहिए। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने जिले महबूबनगर में रौनुमा बस हादसे की क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के जरिए तहकीकात का हुक्म जारी किया है। वाज़ेह है कि इस हादसे में 45 मुसाफिरीन जिंदा झुलस गए थे। वॉल्वो बस हादसे की वजह की तहकीकात के लिए भी सीनियर IAS अहदेदारों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई है, जो मुस्तकबिल में इस किस्म के वाक़यात के तदारुक की तजावीज़ पेश करेगी। चुनांचे चीफ मिनिस्टर N किरण कुमार रेड्डी ने वजीर ट्रांसपोर्ट बोत्सा सत्यनारायणा और आला अहदेदारों के साथ हादसे का जायजा लिया। कबलजी महकमे ट्रांसपोर्ट ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर SAB प्रसाद राव की ज़ेर क़यादत एक तहकीकाती कमेटी का ऐलान कर चुका है, जो मुतवक्के है कि 1 या 2 दिन में हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। चीफ मिनिस्टर N किरण कुमार रेड्डी ने यौम तासीस आंध्र प्रदेश के मौके पर पुलिस में नुमाया खिदमात पर ACP फलकनुमा मोहम्मद ताहिर अली को मोहनता अवार्ड अता किया। 1985 सब इंस्पेक्टर बैच से ताल्लुक़ रखने वाले ताहिर अली को 2000 में इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। इससे कबल इन्हें सेवा पदकम, उत्तम सेवा पदकम हासिल हो चुके हैं। उन्होंने शहर के कई पुलिस स्टेशन पर खिदमत अंजाम दी हैं। इसके अलावा उन्होंने सन 2002, 2003 और 2004 में खादिमुल हज्जाज की हैसियत से हुज्जाज कराम की खिदमत भी अंजाम दी। कौंसल हज जिद्दा डॉक्टर औसाफ सईद ने हज के दौरान उनकी नुमाया खिदमत पर तौसीफ नामा पेश किया।
یاد رہے کہ طاہر علی ستمبر 2012 سے ACP فلکنما کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ گھریلو پکوان گیس LPG کے تمام صارفین کے لیے سبسڈی کی فراہمی جاری رہے گی، حتیٰ کہ اگر کوئی صارفین آدھار کارڈ سے مربوط نہ ہو تو انہیں بھی یہ سبسڈی دی جائے گی۔ آئل کارپوریشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اندرجیت بوس نے PTI سے کہا کہ LPG کے تمام صارفین کو خواہ وہ آدھار کارڈ رکھتے ہوں یا نہیں، ان سب کو LPG پر دی جانے والی سبسڈی جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ آدھار کارڈ نہ رکھنے والے صارفین کو سبسڈی کی فراہمی سے مسدود کرنے سے متعلق اندیشے درست نہیں ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ آدھار سے غیر مربوط صارفین کو سبسڈی پر LPG سلنڈرز فراہم کرنے کا موجودہ طریقہ کار آئندہ 3 ماہ تک جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ انڈین آئل مغربی بنگال میں سرکاری شعبے کی تمام کمپنیوں کا کوآرڈینیٹر ہے، چنانچہ HP/BP گیس صارفین کو اس ضمن میں اندیشوں میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اندرجیت بوس نے کہا کہ آدھار کارڈ کو اپنے LPG ڈسٹریبیوٹر اور بینک کھاتوں سے مربوط کرنے والے صارفین از خود جدید طریقہ کار سے مربوط ہو جائیں گے اور ان کے کھاتوں میں سبسڈی کی رقم کسی رکاوٹ کے بغیر جمع ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے نئے طریقہ کار کے مطابق صارفین کی طرف سے سلنڈر بک کیے جانے کے ساتھ ہی ان کے بینک کھاتوں میں پیشگی طور پر سبسڈی کی رقم جمع کرے گی۔ اس طرح سال میں 9 سلنڈر کے حصول کے لیے صارفین کو سبسڈی کی فراہمی جاری رہے گی۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران ساحلی آندھرا کے اکا دکا مقامات پر بارش ہو سکتی ہے، جبکہ تلنگانہ اور رائل سیما میں موسم عام طور پر خشک رہے گا۔ اور آئندہ 2 دن کے دوران موسم کے بارے میں پیش قیاسی کی گئی ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ حیدرآباد و اطراف میں مطلع عام طور پر ابر آلود رہے گا، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سیلسیس رہے گا، جبکہ ساحلی آندھرا میں بارش ہو سکتی ہے۔ شہر کے مضافاتی علاقے رنگا ریڈی کے نواب پیٹ منڈل کے موزے کڈی چرلا میں 150 کلو کی پیاز کے تھیلے کے لیے ایک شخص کا قتل کر دیا گیا۔ پیاز کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث اس شخص کا صرف اس لیے قتل کیا گیا کہ اس کے پاس ایک تھیلا پیاز تھی۔ پولیس کے بموجب مقتول کسان کے بیٹے رامولو نے انہیں بتایا کہ مقام قتل سے پیاز کا تھیلا غائب ہے۔ علاوہ ازیں اس بات کی تحقیقات بھی جاری ہیں کہ اراضی کے تنازع کے باعث یہ قتل ہو سکتا ہے، تاہم تحقیقات کے بعد ہی قتل کی وجہ معلوم ہو سکے گی۔ اس قتل سے پیاز کی قیمتوں میں اضافے سے ہونے والے منفی اثرات کا پتہ چلتا ہے۔ حکومت کی بے بسی سے سماج میں وقوع پذیر ہونے والے جرائم کا بھی پتہ چلتا ہے۔ پیاز کبھی 50 پیسے فی کلو تھی اور اب 100 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے۔ آندھرا پردیش میں فی کلو 70 روپے پیاز فروخت کی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کسان کے قتل کے لیے مرکز و ریاستی حکومتوں کی جانب سے قیمتوں پر کنٹرول میں ناکامی ذمہ دار ہے۔ درمیانی آدمی، ہول سیل ڈیلر اور نقلی کسان فائدہ اٹھا رہے ہیں اور پیاز کی غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے۔ ایک ایسے وقت جب نریندر مودی مہنگائی پر قابو پانے میں حکومت کی ناکامی کو سخت تنقیدوں کا نشانہ بنا رہے ہیں، وہیں مرکزی وزیر فائنانس پی چدمبرم نے جوابی وار کرتے ہوئے کہا کہ BJP میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار کو ہندوستانی معیشت کے بارے میں کچھ سیکھنے سے قبل ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال دینا ہوگا جو وہ پہلے سیکھ چکے ہیں۔ چدمبرم نے کہا کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ مودی ہندوستانی معیشت میں دلچسپی لینے لگے ہیں، اور جب وہ مزید دلچسپی لینے لگیں تب انہیں پتہ چلے گا کہ انہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، لیکن کچھ سیکھنے سے پہلے ان کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ اپنے ذہن سے وہ تمام باتیں نکال دیں جو اپنے ذہن میں بٹھا چکے ہیں۔ مہنگائی پر قابو پانے میں UPA حکومت کی ناکامی اور معاشی صورتحال میں بہتری کے کھوکھلے دعوے کیے جانے پر مودی کی تنقیدوں کے بارے میں چدمبرم مختلف سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران یہ اشارہ دیا کہ ہندوستانی معیشت کارواں دشوار گزار مرحلے سے بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ چیف منسٹر شیلا دیکشت نے کہا ہے کہ دہلی حکومت دہلی اردو اکیڈمی اور ریاست اقلیتی کمیشن کی تسلیس دہلی میں اردو کی عظمت رفتہ کی بحالی اور مسلمانوں کی مجموعی ترقی کی پابند ہے۔
शीला दीक्षित ने कहा कि उर्दू को रोजगार से जोड़ने के महाज पर अब तक जो कामयाबियां मिली हैं इन पर हुकूमत इक्तफा नहीं कर सकती, बल्कि इसका दायरा और वसी किया जाएगा ताकि उर्दू को रियासत में दूसरी सरकारी ज़बान बनाने का मकसद पूरा हो। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उर्दू घरानों की लड़कियों को हज़ारों की तादाद में तालीम याफ्ता और हुनरमंद बनाने में उर्दू अकेडमी ने निहायत ही अहम किरदार अदा किया है। अलावा अजी उन्होंने कहा कि उर्दू अकेडमी के दायरे अमल को वसीतर बनाने के लिए इसका फंड 50 लाख से बढ़ाकर 4.5 करोड़ कर दिया गया है और इस इदारे को तालीम के साथ साथ हुनर के महाज पर भी मुतहर्रिक किया गया है ताकि उर्दू तहजीब का मुकम्मल अहया हो सके। उर्दू असातिज़ा की तकर्री के मामले पर सवाल के जवाब में वहाँ मौजूद रियासती वज़ीर बराए हमलो नकल हारून यूसुफ ने कहा कि उर्दू असातिज़ा की तकर्री को किसी एक महकमे तक महदूद न रखने के लिए ये इक़दाम किया गया है। उन्होंने कहा कि एकेडमी एक नोडल एजेंसी के तौर पर काम कर रही है। अलावा अजीम चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित ने कहा कि उनकी हुकूमत अपनी तमाम तर खूबियों और खामियों के साथ अवामी खिदमात में लगी है और पिछले 15 सालों में रियासत की फ़िरक़े वाराना और हम आहंगी बरकरार है। मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िले मुजफ्फरनगर में एक बार फिर सूरत हाल बिगड़ती नजर आ रही है। चुनांचे शाहपुर इलाके के कुटवा गांव में कत्ल के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की बड़ी तादाद के साथ जाने वाले पुलिस अहदेदार को गांव वालों की मज़ाहिमत की वजह से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। यहां गांव वालों ने पुलिस फोर्स पर पथराव और फायरिंग की, जिसमें एक पुलिस अहदेदार समेत 3 जवान जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक ज़िले मुजफ्फरनगर में शाहपुर इलाके के शाहपुर कुटवा गांव में पुलिस सुपरिंटेंडेंट पुलिस के तकरीबन 100 जवानों के साथ कत्ल के मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पहुंचे थे। रात का वक्त होने की वजह से गांव वाले इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपने घरों की छतों पर चढ़कर पुलिस फोर्स पर फायरिंग और पथराव शुरू कर दिया। गांव वालों की ज़बरदस्त मज़ाहिमत की वजह से पुलिस फोर्स को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। ताहम इस मामले में 40 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ख्याल रहे कि 8 अगस्त को कुटवा गांव में कत्ल की वारदात पेश आई थी। चुनांचे इस कत्ल के मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब अदसरे नौ हिकमत अमली तैयार कर रही है ताकि मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा सके। ये घटना हो गई, ये विवेचना हो रही है, विवेचना के बाद सब चीजें स्पष्ट। वो अभियुक्त हैं जो नामजद हैं, उनमें से 8 अभियुक्तों की अरेस्ट हो गई। शांति व्यवस्था के लिए पूरी फोर्स लगा दी गई है, बाहर से भी फोर्स आ गया है और उन्होंने उन पर हमला करा जी, बहुत ज्यादा चोट मार रखी जी, पैर मतलब टूट भी गया हुआ, फ्रैक्चर भी है। यहाँ से पुलिस गई जो PSC है तो इन्होंने वहाँ जाकर घेराबंदी करी जी, उन्होंने फायर वार करे जी अंदर से। फिर पुलिस जैसा PSC थी उन्होंने पकड़े और उनके गोली लग गई जी, PSC वालों ने मारा जी। बारहमूला जिले के सोपूर शहर में हरियत कॉन्फ्रेंस के सख्तगीर ग्रुप के सदरनशीन सैयद अली शाह गिलानी के जलसे के बाद पुलिस और नौजवानों के दरमियान तसादुम हो गया। CRPF का एक दस्ता यहां तैनात किया गया था, जिस पर नौजवानों ने संगबारी की। नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए CRPF और पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के शेल्स बरसाए। ताहम पुलिस अहदेदारों ने सूरत हाल काबू में बताई है। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक सुरंग प्रोजेक्ट पर काम करने वाले एहतजाजी मजदूरों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसके बाइस 40 अफराद जख्मी हो गए। वाज़ेह है कि ये मजदूर गुज़िश्ता माह यानी अक्टूबर की 27 तारीख से उनकी हड़ताल को जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान में अमेरिका के एक मुश्तबा ड्रोन हमले में पाकिस्तानी तालिबान के सरबराह हलाक हो गए।
موصولہ اطلاعات کے بموجب پاکستانی طالبان کے سربراہ حکیم اللہ محسود جمعہ کو امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گئے۔ واضح ہے کہ پاکستان کے شمالی وزیرستان علاقے میں تخریب کاروں کے خلاف سلسلے وار ڈرون حملوں کے حصے کے طور پر یہ کارروائی کی گئی تھی۔ سیکیورٹی عہدیداروں کے مطابق شمالی وزیرستان کے میران شمالی ٹاؤن کے قریب وانڈے دیرپا جنل کے دیہات پر میزائل حملہ کیا گیا تھا، جس کی زد میں ایک گھر بھی آ گیا جس میں حکیم اللہ محسود اور دیگر روپوش تھے۔ یاد رہے کہ وزیراعظم نواز شریف کے گزشتہ ماہ دورے امریکہ کے موقع پر ڈرون حملوں کا سلسلہ ختم کرنے اوباما انتظامیہ نے پرزور مطالبے کے بعد امریکہ کا یہ دوسرا بڑا اور مہلک ڈرون حملہ تھا۔ پاکستان نے اپنی جاری کردہ رپورٹ میں کہا تھا کہ 2008 سے کیے جانے والے امریکی ڈرون حملوں میں ہلاک ہونے والے 2227 افراد میں 3% عام شہری شامل ہیں۔ لاس اینجلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پولیس نے فائرنگ کرنے والے بندوق بردار کو گولی مار دی۔ بتایا گیا ہے کہ فائرنگ کرنے والے بندوق بردار کے پاس عصری طاقتور رائفل تھی جس کو پولیس نے گولی مار دی۔ امریکہ کے سب سے مصروف ترین ایئرپورٹ پر فائرنگ کے واقعے کے بعد حکام نے چوکسی اختیار کر لی اور تمام طیاروں کو محفوظ طور سے اتارنے کے بعد 2 ٹرمینلز کا تخلیہ کر دیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ پر فائرنگ کے واقعے کے ساتھ ہی خوف کا ماحول پیدا ہو گیا۔ یاد رہے کہ اس فائرنگ میں کم از کم 3 افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں ایک سیکیورٹی کا جوان بھی شامل ہے۔ سپریم کورٹ نے آسارام کے خلاف جنسی استحصال کے معاملے میں میڈیا کوریج پر پابندی عائد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آسارام کے وکیل نے چیف جسٹس سدا شیوم کی صدارت والی ڈویژن بینچ کے سامنے دلیل دی ہے کہ ان کے موکل کو بچوں کا خون پینے والا درندے کی شکل میں میڈیا میں پیش کیا جا رہا ہے، اسی لیے اس پر پابندی لگائی جانی چاہیے، لیکن عدالت نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ جسٹس سدا شیوم نے کہا کہ پولیس یا دیگر ذرائع سے موصولہ اطلاعات سے متعلق رپورٹ شائع یا نشر کرنے سے میڈیا کو نہیں روک سکتے۔ عدالت نے کہا کہ وہ اپنی شکایت لے کر کسی دیگر فورم میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آسارام کے وکیل نے عرضی واپس لے لی۔ واضح رہے کہ آسارام کے وکیل نے دلیل دی تھی کہ وہ مکمل میڈیا کوریج پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن 2 خصوصی چینلز ایسے ہیں جو مستقل طور پر آسارام کے خلاف ناقابل اعتراض رپورٹ نشر کر رہے ہیں۔ خبرنامے کے اختتام سے قبل اہم خبروں پر دوبارہ ایک نظر۔ عثمانیہ اسپتال میں ڈینگو کا قہر ہنوز جاری، مزید 6 نرسنگ طالبات متاثر۔ غیر قانونی خانگی ٹریولز گاڑیوں کے خلاف RTA عہدیداروں کی مہم جاری، تاحال 120 خانگی بسوں کے مالکین کے خلاف مقدمات درج۔ محبوب نگر میں سانحے کی CID کے ذریعے جانچ کرنے ریاستی حکومت کا اعلان۔ طالبان لیڈر حکیم اللہ محسود ڈرون حملوں میں ہلاک، 6 دیگر عسکریت پسند بھی ڈرون حملوں کا شکار۔ اور امریکی شہر لاس اینجلس ایئرپورٹ پر فائرنگ، 1 ہلاک و دیگر متعدد زخمی۔ روبی چینل کے دوپہر خبرنامے میں فی الحال بس اتنا ہی۔ ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے سید انوار اللہ غوری کو اور روبی چینل کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔